ویوز آف فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ایک بڑی خبر، وہ سب سے بڑی کہ جو کرکٹ کا جو ورلڈ کپ تھا 2023 کا، اس میں آسٹریلیا نے بھارت کو ہرا کر یہ چیمپئن شپ جو ہے جیت لی ہے، اور وہ اب کرکٹ کا 2023 کا چیمپئن جو ہے بن چکا ہے۔ پاکستان کو بلا شبہ اس میچ کے اندر اتنی کامیابی نہیں ہوئی، اور جو پاکستان بہرحال کوشش کر رہا تھا، کچھ ہماری ٹیم کی ناقص کارکردگی بھی رہی ہوگی، لیکن اس میں بھارت کی بھی بڑی سازشیں تھیں، کچھ پچ کے معاملات اور کچھ بہت ساری چیزیں جو ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے کرکٹ تو کبھی بچپن میں کھیلی ہے، لیکن ہم ایکسپرٹ تو نہیں ہیں، لیکن تھوڑا بہت جو سمجھتے ہیں، جو لوگوں سے سنا، اس میں یہ سنا ہے کہ بھارت نے بہرحال اس میچ کے اندر کافی جگہ بے ایمانیاں کی تھیں، تو شاید غالباً آج ان کو اس کا صلہ مل گیا ان بے ایمانیوں کا۔ تو خیر، بات پاکستان کی تھی، تو میں اب پاکستان کے حوالے سے ایک پہلے بات کر لیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تمام میڈیا میں اور تمام سیاستدانوں میں ایک خبر بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن نہایت آزادانہ اور شفاف ہونے جا رہے ہیں، اور زرداری صاحب کے اس بیان کو نہ صرف سرکاری سطح پر سراہا گیا ہے، مسلم لیگ نے بھی سراہا ہے، مریم اورنگزیب نے کہا ہے، اور دوسری تمام جماعتیں جو ہیں، جو دیگر جماعتیں ہیں، وہ بھی ان کو کہہ رہی ہیں۔ اور عبوری حکومت جو ہے، جو نام کی عبوری حکومت ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ جو آصف زرداری کے جو بیان ہے بہت اہم ہے، اور اس کو اہمیت دینی ہوگی۔ یعنی اس طرح اہمیت کی بات آ رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی اہم کیوں ہو گیا ہے۔ تو وہ اس کے لیے میں نے تھوڑا سا جب اپنے طور پر جب معلومات کی، تو جو خلاصہ ہوا ہے میں اس کی بھی خبر آپ کو دیتا ہوں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنیادی طور پر بلاول صاحب نے، اصل میں 2-3 دن سے بلاول صاحب مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ جو الیکشن ہو رہا ہے وہ الیکشن نہیں ہے، اس میں سلیکشن ہو رہی ہے، اور پھر دوبارہ لاڈلوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلسل وہ یہ بات کہتے رہے ہیں۔ لیکن کل کے جلسے میں انہوں نے ایک بہت بڑا تھریٹ کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا، کل صبح انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے دوبارہ زبردستی کسی کو پرائم منسٹر بنانے کی کوشش کی تو ہم یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ بات تو کل انہوں نے علل اعلان کہہ دی تھی، سب کے سامنے کہہ دی تھی، مطلب پبلکلی کہہ دی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ جو لوگوں سے کچھ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ان سے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے اس کی مزاحمت کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور ہم اس طرح نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں پھر پہنچائی گئیں، جو اس وقت سارے کرتا دھرتا ہیں، جو پاکستان کی تمام اس وقت جو ایک پورا سیٹ اپ جو بنا رہے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ یہ صورتحال ہے۔ تو پھر اس میں جو ہے رابطہ کیا گیا زرداری صاحب سے، کیونکہ زرداری صاحب کی اجازت کے بغیر بلاول بات نہیں کرتے، یہ بات طے شدہ ہے۔ وہ جو کچھ بات کرتے ہیں، وہ زرداری صاحب بڑے پکے کھلاڑی ہیں، وہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اپنے بیٹے سے کہلوا دیتے ہیں، اور خود بالکل خاموش رہتے ہیں۔ یہ جو کچھ انہوں نے بلاول نے دھمکی دی تھی، زرداری صاحب کی مرضی سے ہی تھی، لہٰذا زرداری صاحب کو اب دوبارہ رابطہ قائم کیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کل جو امریکی وائسرائے نے جب ملاقاتیں کیں نواز شریف سے اور گیلانی صاحب سے، تو اس کے اندر بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا کہ یہ جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں، اور یہ ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ ایک بات تو ان کو نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نواز کو کہ جو اس وقت عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی اسٹل مطلب اٹریکٹ بھی کر رہا ہے، اور مطلب انٹیکٹ تو ہے، لیکن مزید لوگوں کو ان کی جو سچویشن ہے وہ اور مزید پبلک کو اٹیک کر رہی ہے۔ تو ان کو یہ لگتا ہے، اور خاص طور پہ جو جنگ کا ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، میں اس واقعے میں نہیں جاؤں گا، بہرحال تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، تو اس سے مسلم لیگ نواز جو ہے نا بہت زیادہ پریشان تھی۔ تو انٹرنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے رونا دھونا لگایا ہوا۔ بہرحال انہوں نے ان سے بھی بات کی کہ صاحب یہ مسئلہ ہے، اور یہ تو اب یہ اگر ایک تو پبلک ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، دوسری طرف یہ ہمارے زرداری صاحب ہیں، یہ بھی آپ ہی کے مطلب جیب کے سکے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ بہت زیادہ مطلب انہوں نے تو گڑبڑ کرنی شروع کر دی، اب تو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے، اور سارے معاملات ہیں تو ساری گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد کل رات پھر آخری یہ فیصلہ ہوا، اور ان کو پیغام پہنچایا گیا ہے مغرب کی طرف سے زرداری صاحب کو کہ جناب آپ جو ہیں ذرا اپنی چونچ کو نا بند رکھیں، اور ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ کو جو کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے سارا جو مسئلہ ہو رہا ہے، وہ مسئلہ جو ہے وہ ہم خود کروا رہے ہیں، سارے معاملات کو ہم خود دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے اگر زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش کی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری فائلیں جو ہیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ فائلوں سے مراد اب میں بہت اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر رہا جو انہوں نے کہے ہیں یا مجھے بتائے گئے ہیں، میں اپنے طور پر بتا رہا ہوں کہ ان کو بڑے واضح طور پر انٹرنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور ایکسٹرنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے
جو ہے ان کو وارن کر دیا گیا کہ آپ جو ہیں باز آ جائیں، ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر کا یہ ایک ایشو جو ہے نا بہت کافی ہوگا زرداری صاحب کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر زرداری صاحب نے خاموشی کے ساتھ جو ہے اپنی جو ہے ٹون کو بالکل نہ صرف نیچے کر دیا، نیچے کرنا تو خیر نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ انہوں نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو الیکشن جو ہے بالکل شفاف ہوں گے اور بالکل آزادانہ ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور ان کو وارن کر دیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو سیٹ اپ ہم لے کر آ رہے ہیں، فی الحال ہم نے نواز شریف کو لانا ہے ایز اے پرائم منسٹر، اگر آپ کو ایز اے پریزیڈنٹ اگر آپ کو قبول ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، یا اگر آپ سندھ کے اندر حکومت چاہتے ہیں آپ کو سندھ کے اندر ملے گی، اور جو کچھ آپ کے جو سٹیکس ہیں جو بھی ہیں، جو آپ کے دوست آپ کو پتہ ہے کچھ ان لوگوں پہ ابھی کچھ معاملات چل رہے ہیں نیب وغیرہ کے، وہ سارے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس کے اندر اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ ہوگا کہ سب کو گھر بھیج دیا جائے گا، اور لوگ گھر نہیں جائیں گے، گھر سے فوری طور پر پھر کہیں اور جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ پھر کسی کی کوئی معافی نہیں ہوگی، اور پھر جو کچھ ہوگا یعنی دوسرے الفاظ میں مارشل لا ایمرجنسی جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ بڑے واضح طور پر ان کو پیغام دے دیا گیا تھا، اور ان کو بالکل کہہ دیا تھا، اور یہ اس پیغام کو جی جو کہتے ہیں نا کہ ایک جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو انڈوز جو کیا ہے، وہ پھر بعد میں جو ہے وائس رائے صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئیں گیلانی صاحب کے ساتھ، اس کے اندر بھی ان کو انڈوز کر دیا گیا کہ ہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے، اسموتھلی ہونا چاہیے جو کہ پلان بنایا گیا ہے۔ اگر اس کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ اگر ہوئی تو پھر وہ اگر پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر ہمارے بھی ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑی دھمکی تھی، اور ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس کی وجہ سے اب پیپلز پارٹی کی جو ہے اب ٹون جو ہے بالکل چینج ہو گئی۔ اور زرداری صاحب نے تو آج مطلب اس کو الیکشن کو آپ سمجھیں کہ سند جاری کر دی نا، اب تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، پیپلز پارٹی نے تو سند جاری کر دی کہ آزادانہ اور منصفانہ اب الیکشن ہوں گے۔ تو اب باقی جو ہے معاملہ پھر آگے دیکھا جائے گا۔ اچھا، دوسرا ایک یہ ہے کہ ایک صورتحال یہ بھی چل رہی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ فیصلہ جو ہے الیکشن کا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہو چکا ہے، اور میرے پاس جو اس حوالے سے اطلاعات ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 50-50 میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے چانسز ہیں۔ اگر ہو جاتے ہیں الیکشن تو الیکشن جو ہے ان کا رزلٹ اسی طرح لایا جائے گا، یعنی سلیکشن کی بنیاد پہ لایا جائے گا۔ الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا اگر ہو جاتا ہے تو، لیکن سلیکشن کی بنیاد پر ہوگا، اور اسی طرح ہی ہوگا جیسے میں نے آپ سے کہا، جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ مسلم لیگ جو ہے مطلب وزارت عظمیٰ آ جائے گی، صدارت ہو سکتا ہے ان کو مل جائے، اور ایک دو جگہ ان کو ایڈجسٹ کر کے دوسری جماعتوں کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا، اور یہ تمام جماعتوں کو میسیج دے دیا گیا، ایون فضل الرحمان کو بھی دے دیا گیا۔ اور فضل الرحمان صاحب پریشان ہیں، وہ ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں، کبھی دوسروں کے ذریعے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ہمارا کیا ہوگا۔ ہم نے تو بہت زیادہ، سب سے زیادہ ہم نے کوشش کی، ہم نے تو سپریم کورٹ کے آگے بھی کھڑے ہو گئے، ڈنڈے ونڈے لے کر ہم نے تو سب کچھ کر لیا، اور مسئلہ یہ ہوا کہ اصل کیک کے تو بڑے حصے پھر وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو مل رہے ہیں۔ تو ہم پہلے بھی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے بنتے تھے، اب پھر بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے۔ تو کیونکہ ظاہر ہے پتہ ہے جب یہ سارا مسئلہ ہو رہا تھا تو ایک بہت بڑی مذہبی پارٹی تھی، بندے بھی آپ کو پتہ ہے لاٹھی واٹھی لیے ہوئے ان کے بڑی فورس شور سب موجود ہے۔ تو اس بات کے اوپر جہاں فضل الرحمان صاحب کے بارے میں مجھے پتہ لگا، وہ بڑے خائف ہیں، اندر کے لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یار ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے، پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ صدر بنا دیں گے، وہ ہم صدر بننے کے چکر میں وہ بڑے خوش تھے، انہوں نے سنا تھا کہ اپنے آپ کو کچھ سیٹنگ ویٹنگ بھی کی تھی، بڑا تراش خراش بھی کر لیا تھا کچھ اپنے آپ کو، لیکن وہ پتہ کا صدر تو بنے ہی نہیں وہ۔ تو اب کچھ اور ان سے امیدیں تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ کچھ ان کو مرکز کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی کردار مل جائے، تو وہ پھر نہیں ملا ان کو۔ تو ظاہر سی بات ہے مایوسی تو ہوتی ہے، تو کچھ اس قسم کی صورتحال چل رہی ہے۔ اچھا، اس تمام پس منظر کے اندر سیاستدانوں کو تو وارن کیا گیا ہے، ساتھ میں منصفوں کو بھی کہہ دیا گیا ہے، ججز کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو اس وقت واضح طور پر کہا ہے کہ جو اس وقت ریاستی حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، ریاست کے تحفظ کے حوالے سے یا ریاست کے جو موجودہ جو اطراف میں جو انٹرنیشنل جو سینیریو ہے اس میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، ان فیصلوں کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جو اس تمام پروسیس کا حصہ بنتا ہے موسٹ ویلکم ہے، وہ کنٹینیو کرے، اگر نہیں کرتا تو پھر یہ ہے کہ وہ بھی گھر جائے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی مطلب کسی قسم کا کوئی obstruction کرنے کی کوشش کی، یا بہت زیادہ کسی نے کوئی مطلب اسے کہتے ہیں نا کہ قانون کا انداتا بننے کی کوشش کی، تو پھر اس کے ساتھ بھی جو کچھ ہوگا پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تو ججز کا اور جنرل کا سب کو پتہ ہے، آخری ان کی جنت جو ہے وہ تو امریکہ، گرین کارڈ اور پاسپورٹ اور بہت سارے معاملات، پتہ نہیں سو اینڈ سو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔
تو وہ تو اس سے بھی جائیں گے، اور یہاں کچھ ہوگا تو اس کے لیے بھی آپ کو پھر ذہنی طور پر تیار رہنا پڑے گا. یہ بڑے، میں آپ کو اپنے زبان میں بتا رہا ہوں، بڑے واضح کھل کے یہ مطلب گزشتہ 2-3 دن سے یہ باتیں ان کو بتا دی گئی ہیں. اور آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ 1-2 ججز کی تو ویسے ہی جو نہیں مان رہے ہیں ان کو کہہ دے گا بھائی ٹھیک ہے آپ یا تو استعفیٰ دے دیں یا چلے جائیں، ورنہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل سے ان کے ذریعے کو اگر آ جائے گا تو ویسے پھر ان کی وہ کیا کہتے ہیں وہ گریجویٹی اور کیا پینشن وغیرہ سب جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے 1-2 ججز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں استعفیٰ دے دیں، یہ میرا خیال ہے اور میری اطلاع بھی ہے. اور اس میں کوئی تبدیلی ہو سکے تو فی الحال کہہ نہیں سکتے. اچھا، کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ وہ کل حلیمہ باجی نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں عمران خان کا الیکشن جو عمران خان کے حوالے سے جو ہوا تھا الیکشن میں، جو کچھ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کی گورنمنٹ کو توڑا گیا ڈونلڈ لو نے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ امریکہ میں کیس کریں گے. مجھے ویسے بہرحال اچھی بات ہے ان کی سوچ ہے، لیکن بہرحال مجھے اس کے اندر نہ کچھ لگتا نہیں ہے کہ، کیونکہ سب کچھ تو امریکہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور جب امریکہ کی مرضی سے ہوا ہے، سارے معاملات مغرب کے ہیں، ان کی ڈیپ اسٹیٹ شامل ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان کی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے کیا وہ اپنے کسی ایسے سفارتکار کے حوالے سے جو کہ ڈیپ اسٹیٹ کا انتہائی قریبی ہو اور انٹرنیشنل جو ہے سارے ان کے سینیریوز کے جو ایشو ڈیل کرتا ہو اس کو عدالت میں لا کے ذلیل و رسوا کریں گے؟ یہ وہاں نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے، یہ مجھے نہیں لگتا. بہرحال کوشش کر کے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ایسا ہوگا کچھ نہیں. یہ ہو سکتا ہے، میں نے اسے کہا کہ پہلے بھی کہتا رہا کہ اگر عوامی پریشر بڑھتا رہا تو ہو سکتا ہے، ان کی تو کوشش یہ ہے کہ ان کو کچھ سزائے موت یا کچھ عمر قید کی کوشش کریں. ان کی، میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت ہے، یہ بدنیت ہے، کیونکہ دشمن ہے. دشمن جو ایران کے دشمن ہے وہ بھی دشمن ہے، جو بین الاقوامی پاور ہے وہ بھی دشمن ہے، جو اندر کے سیاستدان ہے وہ بھی دشمن ہے. تو دشمن ان کے زیادہ ہیں، تو سب کی کوشش یہ ہے کہ ٹوٹل اس کا اسے کہتے ہیں مکوئی ڈھپ جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پبلک کا دباؤ رہا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ کمی ومی ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے. تو فی الحال یہ صورتحال ہے، دیکھیں بہرحال کیا بنتا ہے. اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے ان کو بتا دیا گیا، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس قسم کا الیکشن اگر ہو گیا 50-50 چانسز ہے. اگر کہیں سے کوئی محاذ نہ کھلا بڑا، میرے سے مرادی کو کوئی فرنٹ نہ کھلا اگر، تو پھر 50-50 ہیں چانسز الیکشن 8 فروری کے ہو جائیں گے، اور جس طریقے سے ہوں گے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، اب دوسرا ایک اسرائیل کی طرف سے بات کریں. اسرائیل نے کل رات بھر غزہ میں بھائی یہ ہے کہ خاک و خون کا جو انہوں نے کھیل جاری رکھا ہے. شفا ہاسپٹل میں آپ بتا دیا تھا کہ آپ کو انہوں نے سب کچھ بند کر دیا تھا، وہاں جتنے مریض تھے وہ تقریباً سب اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک فوجی بیرک قائم کر لی ہے. اور دوسرا جو انڈونیشین ہاسپٹل ہے اس کا بھی حال انہوں نے خراب کر دیا ہے. انڈونیشین ہاسپٹل آج مجھے بتایا گیا کہ انڈونیشین ہاسپٹل کے پاس بھی پچھلے جو ہے قریب انہوں نے اپنے ٹینک وینک لگا دی، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح شفا کو انہوں نے ختم کیا اس طرح انڈونیشیا جو ہاسپٹل ہے اس کو بھی ختم کر دیں. اچھا، مسلم دنیا اس تمام صورتحال پہ ابھی تک خاموش ہے، باتیں کی جا رہی ہیں، کہا بھی جا رہا ہے، اب تو سوشل میڈیا کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی بات کرے گا تو اس کے اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے. بہرحال وہ سوشل میڈیا کے اپنے ان کے مالکان ہیں، ایلون مسک وغیرہ جو کوئی بھی ان کی اپنی ایک سوچ ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم دنیا کی طرف سے ابھی تک کچھ نہیں ہے. اگر میں تو سمجھتا تھا تو میرا تو یہ خیال تھا کہ جیسے امریکہ نے ان کو کہا رشیا کے حوالے سے اور سارے یورپی ممالک نے بائیکاٹ کر دیا، تو کم از کم مسلم ممالک کو بھی چاہیے تھا کہ کوئی اسرائیل کا بائیکاٹ کرتے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کم از کم اپنی ایئر اسپیس ہی بند کر دیتے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ غزہ کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں. غزہ کا شمالی حصہ، میرے پاس یہ کنفرم خبر ہے کہ غزہ کا جو شمالی حصہ ہے نا وہ اسرائیل نے ٹوٹل قبضہ میں کر لیا ہے، بلکہ وسط تک وہ آتے جا رہے ہیں، آج میں نے جو پتہ کیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے اس تمام صورتحال میں مسلم دنیا کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے پھر غالباً مجھے لگتا ہے کہ شاید حماس جو ہے نا، میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی لیکن کنفرمیشن نہیں ہو رہی ہے، مختلف جگہ سے خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ میں اخباری رپورٹ کو کوٹ نہیں کرتا، میرے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے حماس جو ہے 5 دن کی جو امریکہ کی ایک شرط ہے کہ اس کے اوپر رضامندی ہو جائے اور رضامندی ظاہر کر دو، 50 کے قریب جو ان کے جو ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ہو جائے گا. اور تمام صورتحال کے اندر میں نے بتایا کہ ایران جو ہے نا وہ آن بورڈ ہے، لیکن ایران نے بھی اب مسلم دنیا کی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ ایران شاید ہو سکتا ہے کہ اب ایک دم سامنے فرنٹ پر آ کر نہیں کھیلے گا. جس طرح حزب اللہ بھی جنگ کر رہا ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا، ایران اپنی پراکسیز جاری رکھے گا، پراکسیز کے ذریعے وہ اس تمام صورتحال کا مقابلہ کرے گا. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایران جو ہے براہ راست اب اس جنگ میں کودے گا. ہاں، لیکن اس کی ایک صورت ہے جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ امریکہ جو ہے، امریکہ کی اسرائیل کی طرف سے بھی یہ خطرہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی ایسا کوئی فالس فلیگ کریں یا کوئی بھی ایسا کام کریں کہ ایران کو گھسیٹنے کی کوشش کریں. تو ایران نے اپنے آپ کو اس تمام صورتحال کے لیے پریپیئر کرنا شروع کر دیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
لیکن یمن جو ہے لڑ رہا ہے بے جگری سے، یمن کی حکومت نے، یمن کی آرمی نے تو باقاعدہ جہاد کا اعلان کر دیا ہے، حزب اللہ آلریڈی لڑ رہی ہے، عراقی ملیشیا جو ہے وہ مسلسل لڑ رہی ہے، وہ جنگ کے اندر ہے۔ تو اس میں اب یہ بھی ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر جتنا مطلب ان کو نقصان پہنچا، کیونکہ اسرائیل کو نقصان تو بے انتہا پہنچا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی کوئی اسٹریٹجیوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے اندر ایران کی جو پراکسیز چل رہی ہے، اس پراکسیز میں کتنا اسرائیل کو نقصان پہنچتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ مزید آگے جا کے کوئی بڑا فیصلہ کریں، لیکن سر دست مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہوگا۔ تو دیکھیے یہ صورتحال ہے، ابھی جو بھی صورتحال بنتی ہے فوری طور پر پاکستان کی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو آج کے دن تو خیر سارا ذکر جو ہے وہ کرکٹ پہ ہی رہے گا، شام کو بھی جو لوگوں کی جو محفلیں سجتی ہیں اس پہ بھی شاید ہو سکتا ہے آج کرکٹ پہ ہی تبصرے ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔